السلام علیکم، پاکستان ٹونائٹ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس۔ مسلم لیگ کاف کے قائدین یعنی چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کے خلاف نیب میں جاری جو تحقیقات ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں، اور اس تحقیقات کے بند ہونے کو اپوزیشن کی طرف سے ایک NRO قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ عمران خان صاحب ماضی میں بہت زور دے کر کہتے رہے ہیں کہ وہ کسی کو NRO نہیں دیں گے۔ آج بھی جب وہ وزیرستان میں بات کر رہے تھے میڈیا سے اور عمائدین کے ساتھ، وہ اسی بات پہ زور دے رہے تھے کہ مشرف دور میں 2 بار NRO دیا گیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو، میں یہ NRO نہیں دوں گا۔ اور دوسری طرف یہ انکوائری جو ہے وہ آج بند ہو گئی ہے چودھری برادران کے خلاف، جو کہ حکومت کے اتحادی ہیں، اور سینٹ کی ایک نشست پر بھی چودھری برادران کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں۔ پنجاب سے ایک نشست جو ہے PTI وہ دے رہی ہے چودھری برادران کو، ان کی پارٹی کو دے رہی ہے۔ اب اس سارے معاملے میں نیب کے حکام سے جب میں نے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی تو نیب کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی NRO نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک میرٹ کی بنیاد پر یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور بالکل لیگل جو پروسیجر ہے وہ سارا اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، اس ساری صورتحال میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ایک طرف، دوسری طرف اس وقت جو تحریک انصاف کا فارن فنڈنگ کیس ہے، اس پر آج ایک تو جو خود پٹیشنر تھے اکبر شیر بابر صاحب، انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے جو الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی ہے، اور اپوزیشن کی طرف سے آج وہاں پہ ایک میمو بھی جمع کروایا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک نام بڑا چل رہا تھا، کل مریم نواز صاحبہ نے اسلام آباد کے جلسے میں کہا کہ اربوں ڈالرز کی فنڈنگ آئی ہے تحریک انصاف کو یہودی لابی سے اور بھارتی لابی سے۔ تو آج جو بیری سی شنیپس کمپنی کے آصف چودھری صاحب ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، وہ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹوٹل اب تک $950 جو ہیں وہ انہوں نے تحریک انصاف کو فنڈنگ کی ہے، اور وہ کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے نام سے یہ چیک کیا ہے لیکن وہ کمپنی کے کھاتے میں آیا ہے۔ یہ کچھ ایک چیز تو سامنے آ گئی ہے، اب انڈین والا معاملہ بھی دیکھتے ہیں وہ کب سامنے آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اگر ہم بات کریں وزیر اعظم کی، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے خلاف جو چور ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور یہی اس بات کی علامت ہے کہ ملک میں انقلاب شروع ہو چکا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کے جلسوں میں لوگ نہیں آ رہے تو ان سے رابطہ کیا جائے، وہ 500-500 روپے دینے کے بجائے وہ وہاں بندے بھیج دیں گے، وہ ایسا مت کریں۔ تو اس ساری صورتحال میں اب اپوزیشن کے پاس آپشنز کیا ہیں، جب خود پٹیشنر جو ہیں وہ بھی اس جو تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کرنے والی اسکروٹنی کمیٹی ہے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کرے، تو یہ تحقیقات کیسے آگے بڑھیں گی؟ اور PDM کو جو وزیر اعظم تانے دے رہے ہیں، یہ ان کا اوور کانفیڈنس ہے یا پھر واقعی میں بہت زیادہ وہ پر اعتماد ہیں کہ یہ PDM جو ہے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی ان کا؟ یہ تمام موضوعات آج کی پروگرام میں ڈسکس ہوں گے۔ میں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے اندلیب عباس صاحبہ نے، پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں اور پارلیمانی سیکرٹری ہیں امور خارجہ کی۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے فیصل کریم کنڈی صاحب، مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی۔ بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں چودھری برادران کے حوالے سے جو کیس ہے ناظرین، کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے، ٹائم لائن آپ کے سامنے رکھیں گے، یہ کیس ہے کیا جو آج بند ہوا ہے۔ تو ناظرین، سال 2000 سے 3 انکوائریاں چل رہی تھیں۔ ان انکوائریز میں چودھری برادران کے حوالے سے یہ تھا کہ قرضے معاف کرائے انہوں نے، اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اور آمدن سے زائد اثاثوں کا ان پر الزام تھا۔ 2017 اور 18 میں نیب کے ریجنل بیورو نے انکوائریاں بند کر دیں۔ فروری 2019 میں نیب بورڈ نے پھر سے انکوائریوں کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا۔ مئی 2020 میں چودھری برادران نیب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ چلے گئے۔ نیب کا موقف تھا کہ چودھری برادران نے منی لانڈرنگ کی، اور چودھری برادران نے 1985 میں 7.5 لاکھ روپے قرض لے کر سیاست شروع کی تھی، اور آج جو ان کے اثاثے ہیں وہ اربوں روپے کے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کے 2.5 ارب کے چودھری پرویز الہی کے 4.6 ارب کے اثاثے ہیں، جبکہ چودھری شجاعت حسین کے 2.5 ارب روپے کے اثاثے ہیں۔ 2004 سے 2018 تک چودھری پرویز الہی کے اکاؤنٹ میں 97.8 کروڑ روپے ترسیلات زر کے نام پر آئے۔ ستمبر 2020 نیب نے 4 مزید ہفتے مانگے۔ جنوری 2021 میں چودھری برادران کے خلاف جو 3 تحقیقات ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں۔ اب ناظرین، اپوزیشن تو اسے NRO کہہ رہی ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب NRO کے حوالے سے کیا کہتے رہے ہیں ماضی قریب میں کہ میں NRO کسی کو بھی نہیں دوں گا؟ ذرا یہ سنا دیں گے۔ کوئی کسی کو NRO نہیں ملنے لگا، میں کسی صورت ان کو NRO نہیں دوں، بشک پاور کریں۔
किसी सूरत एनआरओ के परिवार से बात न करना। ये हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हम किसी तरह इनको एनआरओ दे दें। जिस दिन मैंने एनआरओ दिया, मैं उस दिन अपनी मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। इन सब का एक मकसद है कि किसी तरह एनआरओ ले लो। नैब आपकी बात मान जाएगी, एनआरओ दे देंगे? वो देखिए, गवर्नमेंट के पास बड़ी पावर होती है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो हर किस्म की चीज कर सकती है। अंजलि साहब, वो वज़ीरान कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास बड़ी पावर होती है, वो चाहे तो हर तरह के इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। आज अपोजिशन चौधरी बरदान के खिलाफ केसेस बंद होने को एनआरओ करार दे रही है। देखें, अपोजिशन तो काफ़ी डेस्परेट है एनआरओ के लिए। आपको पता है, पहले तो वो उन्होंने एनआरओ मांगा था कि ये जो नैब की 34 शिकें आप चेंज कर दें। फिर उन्होंने एनआरओ मांगा है अब ये कि अब उनकी फॉरेन फंडिंग का भी पटाखा बोलने वाला है। अब उस पर एहतजाज कर रहे हैं कि वो बंद करो। तो वो बेचारे क्या करें, ना बंदे आते हैं, ना जलसे आते हैं, ना बिलावल आता है। आहिस्ता आहिस्ता सब छोड़ के जा रहे हैं। तो वो अब अकेले बैठे राग नाप ये रहे तो जो चौधरी बरदान के खिलाफ जो 3 इंक्वायरीज बंद हुई हैं, ये मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि ये एनआरओ नहीं है क्या? देखिए, नैब तो ऑब्वियसली पहले तो इन्होंने पकड़ा हुआ था, ये इंडिपेंडेंट है। मुझे ये बताएं कि ख्वाजा साद रफ़ीक की क्यों बंद की है उन्होंने? हमारे कहने पे बंद की है। मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ को जो बेल मिली थी पहले, वो हमारे कहने पे मिली थी। मुझे बताएं कि ये जो इनके सारे लोग गए, एहसन इकबाल, सब वापस बेलों पे आ गए, मरियम नवाज बेल पे बाहर आ गई, वो हमारे कहने पे उन्होंने बेलें दी हैं उसको। हुदैबिया का केस ओपन शट एंड क्लोज था, उसको जिस तरह से प्रेजेंट किया गया वो हमारे कहने पे किया गया था कि वो हम तो, मैं तो इसको बात को कहती हूँ कि सबसे बड़ी निशानी तो ये है कि अगर ये कहते हैं कि जी जिस तरह ये इन्फ्लुएंस करते थे हम भी इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये है कि फिर कम से कम 50 बंदे इस वक्त जेलों में होते जो कि बड़े आराम से बाहर फिर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए हैं, शहबाज शरीफ साहब अंदर आते हैं जाते हैं, सुलेमान बाहर चला गया। आपने तो भेजे थे, लेकिन वो अदालतों से फिर सरसरी मेरिट की बुनियाद पे जमानतें लेकर बाहर आ गए। इससे बड़ा समर क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि इदारे इंडिपेंडेंट हैं। अगर इदारे इंडिपेंडेंट ना होते, जस्टिस कयूम वाली अदालत होती, तो फिर हम भी फोन करके कहते कि भाई मरता है मरे, हमें क्या। जो अदालत ने कहा कि जी आप गारंटी दें कि ये अभी जो वज़ीर साहब का शॉट चल रहा था, वो एंड पे कह रहे थे कि हमारे पास बड़ा इख्तियार होता है हुकूमत के पास, वो चाहे तो कुछ कर सकती है एनआरओ के हवाले से। देखिए, बिल्कुल होता है, अगर वो अपना नाजायज़ इस्तेमाल करे, अगर वो फ़ोन करे जस्टिस कयूम की तरह, अगर वो सारे अपने PIA की तरह अपने सारे रिश्तेदार भर दे, तो बड़ा इख्तियार होता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मेरिट पे आपने लोगों को रखना है और वो आपके लोगों को भी पढ़े, कभी पहले हुआ कि इनके अपने वजीर पकड़े गए हों, हम सिप्तैन जो खान है उनकी दोबारा एक और इंक्वायरी शुरू हो गई है। चीफ मिनिस्टर अलीम खान बताएं, और बेशुमार और हैं हमारे लोगों की जो चल रही हैं। कुछ को जेल में भी गए, कुछ को बेल हुई, उसी तरह उनके भी जेल में गए। अब मुझे बताएं कि अगर हम अभी आए हैं, हम तो आए अभी हैं, ज्यादातर हमारे तो पहली दफा हम आए हैं हुकूमत में, ये 3-3 दफा आए हैं, इन्होंने नाजायज इख्तियार इस्तेमाल किए हुए हैं, इन्होंने हुकूमत में रह के खाए हुए हैं, तो हम तो आए अभी हैं। अब तो नहीं, अब तो 2.5 साल आपको भी हो गए, जरा हिसाब किताब तो आपसे भी होना है। हाँ, यही मैं कह रही हूँ, अगर हमने कोई गलत काम किया है तो हमारे लोग भी इंक्वायरी हो रही है और हमारे लोगों पे भी वो सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ये हम ज़रूर कहते हैं कि अगर हमने जस्टिस कयूम वाला इख्तियार इस्तेमाल करना होता तो इस वक्त तक 50 बंदे होते। यानी आपकी तरफ से वाज़ेह है कि चौधरी बरदान के खिलाफ 3 इंक्वायरीज के बंद होने का तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ किसी किस्म का कोई भी लेना देना नहीं है, ना खुलने का ना बंद होने का। वरना कम अज़ कम मैं आपको बताऊं, जितना हम कम से कम 150 और बंदे की इस वक्त इंक्वायरी खुली होती। वो तो कहते रहे हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा है, अभी ज़रा इंक्वायरी उनके खिलाफ खुली, इससे भी उन्होंने सियासी इंतकाम ही करा दिया था, हुकूमत तो आपकी थी। बात क्या है, ये देखें ना, मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ, ये है वो, ये देख लें, ये है वो 34 शिके जो इन्होंने कहा कि जी आप फैक्टिव का बिल हम नहीं साइन करेंगे जब तक आप नैब की तरमीम नहीं करेंगे, वॉकआउट कर दिया। तो ये 34 शिकों में तो वो कहते हैं कि 1 अरब से कम चोरी तो चोरी नहीं होती, तो आप क्यों नैब में डालते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग वो कहते हैं नैब से निकालो। जो जो चीजें उन्होंने की हैं और ब्रॉडशीट में आपको पता चल गया।
کنفرم ہو گیا کہ جج نے کہا کہ نواز شریف کی 100 ملین کی پراپرٹیز اس نے چوری کر کے وہاں رکھی ہوئی ہیں. وزیراعظم آج مان رہے تھے وزیرستان کے اندر بھی میڈیا سے گفتگو کے دوران کہ جب اتحادی ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کولیشن کے میں آپ کو بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں, آپ کو کافی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, بڑا ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ تو کہیں وہی پرنسپل سٹینڈ پہ یہ تو نہیں ہے جو مجبوریوں کی بات کر رہے ہیں, یہی وہ مجبوری تو نہیں ہے. نہیں, میں نے یہی کہا نا, میں نے تو کہا کہ پھر خواجہ سعد رفیق کا کیس بند نہ ہو, پھر یہ اپنا احسن اقبال صاحب باہر نہ پھر رہے ہوں, خاقان عباسی صاحب باہر نہ پھر رہے ہوں بیلے لے لے کے, مریم نہ باہر پھیل رہی ہونے, کیونکہ یہ تو آپ اگر ہم نے کیس ہی کرنے ہیں ای سی ایل پہ, ہم نے سعد رفیق والا تو سپریم کورٹ تک معاملہ گیا تھا. ہاں جی, سعد رفیق والا معاملہ سپریم کورٹ تک گیا تھا, سپریم کورٹ کی اس پہ آبزرویشنز بھی آئی کہ ساری کیس کے بارے سے بڑی خوفناک قسم کی ہیلو بیل ملی ہوئی ہے. بالکل ایسا ہے, مس ہوا, کیس چل رہا ہے, بیل ہوئی تھی, لیکن بیل کے ساتھ جو میرٹس بیان کیے تھے انہوں نے, اس کے جو گراؤنڈز بیان کیے تھے وہ بڑے ڈیمنگ تھے. میں آپ کو کیا کہتی ہوں, آپ مجھے دیکھتے رہے ہیں 14 سال پر, کتنے سال سے دیکھ رہے ہیں. ہم گئے الیکشن کمیشن, وہاں نواز شریف کا کیس لے کے, کچھ نہیں ہوا. پھر ہم گئے لاہور ہائی کورٹ, میں گئی, ڈاکٹر صاحبہ گئی, پھر وہاں بھی کچھ نہیں ہوا. پھر میں ان کو کہتی ہوں اگر نیب سے کچھ نہیں, الیکشن کمیشن سے کچھ نہیں, جائیں اور کورٹوں میں سٹرگل کیوں نہیں کرتے. ہم 2 سال لگے رہے, دھکے کھائے, دروازے بند ہوئے, ہم لگے رہے, پھر جا کے یہ کیس ہوا. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں نہیں یہ بھی برا ہے, یہ بھی برا ہے, یہ بھی انتقامی ہے, یہ بھی انتقامی ہے. ایک ایویڈنس نہ دکھائیں, نہ وائٹ پیپر لکھیں آپ دھاندلی پہ, نہ آپ ویڈیوز دکھائیں, نہ آپ ایویڈنس دیں, نہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے تو پٹیشنیں کم کی ہوئی ہیں. الیکشن کمیشن تو آپ گئے ہی نہیں اعتراضات کے ساتھ, آپ کی 50% پٹیشنیں کم ہیں. اب تو ایک طرف یہ نہیں کہ آپ کے جو اتحادی ہیں, ذرا سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کہ ایک طرف آپ کے اتحادی ہیں, ان کے خلاف انکوائریاں بند ہو رہی ہیں, جبکہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے خلاف ریفرنس کی منظوری دے دی جاتی ہے. اس پہ اعتراض اٹھ رہا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ دورہ میں آ رہا ہے, یہ احتساب کے معاملے پہ لے کے یہ ایک نہیں ہے 2 پاکستان, یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. میرا آپ سے سوال ہے, پہلے کبھی کسی سٹنگ وزیر کو اس طرح سے جیل ہوئی؟ نہیں. مجھے بتائیں پھر, یہ تو کبھی نہ ہوتا اگر ہمارا اختیار ہوتا کہ ان میں سے 6 لوگ دندناتے پھر رہے ہیں اور خواجہ سعد رفیق کی بھی انکوائری بند ہو گئی ہے, اور یہ پھر کیسے ہو رہا ہے؟ میرا نقطہ تو یہ ہے کہ آپ نے اٹھانے تھے, آپ نے سب اٹھائے اپنی طرف سے, لیکن وہ پھر عدالتوں سے جا کے چھوٹ گئے سارے نا. ہاں تو چھوٹ گئے نا. یہاں تو نیب نے لکھ کے دیا کہ بھائی ہم انکوائری بند کر دی, ہم نے, یہاں عدالت نے نہیں کیا. نہیں سوری, نیب نے انکوائری بند کی ہے خواجہ سعد رفیق کی, ابھی پچھلے ہفتے نیب ریلوے والی تھی, بالکل ہاں بالکل بند کی ہے. تو وہ تو مطلب بات وہی ہے کہ آپ کہیں کہ جی سعد رفیق کی انکوائری بند ہونا, وہ تو آسمان سے اترے ہوئے تھے, اور ان کی انکوائری بند ہونا انتقامی کارروائی ہے اور NRO ہے. مطلب جب آپ جیت جائیں, آپ کے گناہوں پہ, آپ کی لوٹ پہ, آپ کی گھسوٹ پہ پردہ پڑے, آپ کو بیل مل جائے, تو جناب واہ واہ. جیسے ہی آپ کو کنوکٹ کیا جائے, چارج کیا جائے, آپ کا انتقامی کارروائی ہے. جب آپ جیت گئے ہیں سندھ میں یہ الیکشن جیتے ہیں, تو کیوں نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے, یہ الیکشن کمیشن خراب ہے؟ اسی الیکشن کمیشن کے نیچے ہوا ہے, اسی کا وہ صوبائی ونگ ہے. کیوں نہیں کہا کہ ECP جو ہے وہ دھاندلی کرتی ہے؟ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس کے پیچھے پڑے ہوئے 2 سال سے, یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس کے سامنے یہ اعتراض اور احتجاج کر رہے تھے کل. تو احتجاج کس بات کا کر رہے تھے؟ احتجاج تو وہ فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے جو ابھی تک سرد خانے میں وہ کہتے پڑا ہوا ہے پچھلے 6 سال سے. کیوں ہو رہا ہے اسی پہ تو آج خان صاحب نے, پرائم منسٹر نے اوپن انویٹیشن دی ہے کہ یہ فورن فنڈنگ کیس یہاں رکھیں, ساری ہماری رسیدیں یہاں رکھیں, آپ ساری ہماری رسیدیں یہاں رکھیں, آپ PMLN اور پیپلز پارٹی کی فورن فنڈنگ کیس تو یہ میں دکھا رہی ہوں, یہ دیکھیں. میڈیا پہ آ کے پرائم منسٹر صاحب بیان دے دیتے ہیں کہ اوپن کریں اس معاملے کو, سب کی آپ رسیدیں رکھیں, لیکن جا کے عدالتوں کے اندر آپ سٹے لیتے رہتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 5 دفعہ سٹے لیا گیا. فورن فنڈنگ, میرا یہ سوال ہوتا ہے, آج تک کسی پروگرام میں جواب نہیں دیا پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے. میں نے کہا جی بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنی کتاب میں لکھ رہی ہے ریکنسیلیشن مارک سیگل والا, یہ لکھے پڑھیں. اس نہیں, مارک سیگل نہیں, انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو said that Osama bin Laden had funneled $10 million کہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ گرانا ہے, الیکشنز ہرانا ہے. میں پوچھتی ہوں پیپلز پارٹی سے, کیا بے نظیر سچ بول رہی ہے فورن فنڈنگ کا, ٹیررسٹ فنڈنگ کا,
کہ پی ایم ایل این ٹیررسٹ فنڈنگ لیتی تھی, اسامہ بن لادن سے فورن فنڈنگ لیتی تھی. کیا یہ سچ ہے کہ جھوٹ؟ ابھی تو آپ نے اپنا جواب بھی دینا نا, پہلے ابھی حکومت آپ پہ سوال آپ سے پوچھ رہی ہے. یہ تو ماضی میں چلتا آ رہا معاملہ کہ ہوئی. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں سچ, اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اپنی لیڈر کو کہ اس نے جھوٹ لکھا ہے. دیکھیں جب آپ کورٹ آف لا میں جاتے ہیں وہاں کوئی شواہد کوئی ثبوت چاہیے ہوتے ہیں. یہ تو ایک بیان ہے لیکن وہاں ثبوت چاہیے ہوگا, کیونکہ یہاں ہاں بتائے نا, ہم تو کہہ رہے ہیں ہم نے 40,000 دے دیے, آپ کے 4,000 کیا 400 نہیں ہے. تو آج پرائم منسٹر نے کیا کہا ہے؟ آج پرائم منسٹر نے کہا ہے اوپن ہیئرنگز کرائیں, تینوں کو بٹھائیں, تینوں کی رسیدیں دکھا دیں, گل مکی. میرا تو سوال ہی یہی ہے نا, وہ شاید حقان عباسی صاحب بھی جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ایل این جی میں بڑا فراڈ کر کے, وہ بھی کہتے ہیں کہ اوپن کرے, اس کو ٹی وی پہ براہ راست نشر کیا جائے. لیکن میں تو ایک فیکٹ بیان کر رہا ہوں کہ یہاں خان صاحب بیان دے رہے ہیں کہ اوپن کریں, ٹی وی پہ نشر کریں اسے, لیکن عدالت میں جا کے اسٹے پھر کیوں لیتے رہے؟ 5 دفعہ اسٹے لیا. آپ کا ماضی میں پرنسپل سٹینڈ رہا ہے کہ جو احتساب ہے وہ حکمرانوں سے سٹارٹ ہونا چاہیے. آج حکمران آپ ہیں, پہلے آپ دے دیں صاحب. تو سمر جب ہمیں انہوں نے, جب وہ پہلے 2 سال, یہ تو 4 سال سے خود پھنسے ہوئے نا, پہلے 2 سال انہوں نے ناجائز طور پہ ہماری ہر بات پہ کیا, ہم نے ایک جا کے اپنا قانونی حق استعمال کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ جب الیکشن کمیشن نہیں مانتا تھا پھر ہم وہی قانونی حق جاتے تھے. وہی قانونی حق جب خواجہ سعد رفیق, وہی قانونی حق جب ایاز صادق استعمال کرتے تھے, خواجہ آصف استعمال کرتے تھے, تو آپ کہتے تھے جا کے اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپ گئے یہ. ہاں, کیونکہ وہ اسٹے آرڈر وہ لیں تو اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپے, آپ لیں تو قانونی حق. تو میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ آج اگر تینوں پارٹیاں بیٹھ جائیں اور یہ آ گئے, ان سے بھی آپ پوچھ لیں کہ جی یہاں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا ہے کہ فورن فنڈنگ اور ٹیررسٹ فنڈنگ لی ہے اسامہ بن لادن نے, نواز شریف کو دی ان کو نیچے گرانے کی. ان سے پوچھ لیں کہ بے نظیر بھٹو نے صحیح لکھا یا غلط لکھا, ٹیررسٹ فنڈنگ ہوئی نواز شریف کی, فورن فنڈنگ ہوئی یا نہ ہوئی. فیصل کریم کنڈی صاحب, میرے طرف سے آپ کو ویلکم کرنے سے پہلے آپ پہ سوال بھی آ گیا ہے, آپ کے سیٹ پہ بیٹھتے ہی, بلکہ سوال پہلے سے آپ کا انتظار کر رہا تھا. وہ کہہ رہی ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میاں نواز شریف نے بھی کیا. آج بھی آپ اس پہ قائم ہے کہ وہ بھی تھی غلط تھی, آج جو یہ بھی غلط ہے, سب کچھ غلط ہے نا. پھر کسی اور نے نہیں لکھی. آج کل آپ تو نون لیگ کے والے سے بڑا نرم گوشہ رکھتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بڑا اچھا سوال ان کا ہے, لیکن دیکھیں جب کتاب محترمہ شہید نے یہ لکھی تھی, اس کے بعد محترمہ نے پی ایم ایل این کے ساتھ, میاں صاحب کے ساتھ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ سچ بول رہی ہیں اس کتاب میں یا جھوٹ بول رہی ہیں؟ آپ ختم کر لیں جب پھر میں بولوں. میں صرف یہ سوال ہے نہیں, آپ ادھر بیٹھ جائیں نا. پھر نہیں, سوال آپ سے کیا نا, ٹھیک ہے, میں حکومت ہے, آپ ان پہ اعتراض اٹھاتے ہیں, وہ بھی آپ سے سوال کر سکتے ہیں. کرتے ہیں. اب ان کی تلاشی کا ٹائم آ گیا تو اب دیکھیں نا کتنے مطلب ہے کہ تڑپ رہے ہیں, تھوڑا صبر کریں, تڑپ رہے ہیں. ان کی تلاشی کا ٹائم آ گیا ہے, ان کے منی ٹریل کا ٹائم آ گیا. اب دیکھیں, ہاں یہ سچ بول رہی ہے کہ جھوٹ. دیکھیں ایک منٹ, اب میں بات کروں. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے, اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوئی, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, میں اس پہ ڈس ایگری نہیں کرتا, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہم تو دیکھیں, ہم نے تو جب پریزیڈنٹ زرداری منتخب ہوئے تو ان میں اتنی اخلاقی جرت تھی کہ انہوں نے بلوچستان کی عوام سے معافی مانگی. آج بتائیں کہ آپ کے چیئرمین سچ بول رہے تھے کہ جھوٹ بول رہے تھے کہ یاد چودھری صاحبان کے خلاف جن بے نظیر ایک منٹ میں معافی مانگی تھی نواز شریف سے؟ نہیں, کوئی معافی نہیں مانگی. دیکھیں آج آپ کے چیئرمین نے جھوٹے الزامات جو چودھری کے خلاف لگائے تھے کہ یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, سب سے بڑے پنجاب کے, آج ان کی ساری انکوائری بند ہو گئی ہیں. اس کا مطلب آپ کے چیئرمین جھوٹے تھے اور وہ سچے ثابت ہوئے. ایسے ہی ہے نا, بند ہو گئی نا آج انکوائری, بند ہو گئی بالکل. ٹھیک ہے, ہم ابھی تک 3 انکوائریز بند ہو گئی, بند ہو گئے نا. تو مطلب ہے یہ چودھری صاحبان کی عدالت گئے تھے اور اب بند ہو گئی. نہیں, آج چودھری صاحبان کی فتح ہوئی نا, لیکن انہوں نے جو الزامات لگائے, انہوں نے جو کردار صرف ایک فتح نہیں ہوئی, صرف ایک فتح نہیں ہوئی, انکوائریز بند نہیں ہوئی, بلکہ سینٹ کی ایک سیٹ بھی ان کو پی ٹی آئی پنجاب میں دے رہی ہے. وہ تو دیں گے, یہ بھی فیصلہ ہو گیا. کیسے نہیں دیں گے, وہ تو جو مانگیں گے دیں گے. فیصلہ ہو گیا, نمبرز کم ہے سینٹ کی سیٹ کے, لیکن پی ٹی آئی دے رہی ہے. لیکن بات تو یہی ہو گئی نا, جو یہ دیکھیں ہم اسی لیے کہتے ہیں جب تک کوئی چیز ثابت نہ ہو آپ لوگوں کی کردار کشی نہ کریں, آپ جھوٹے الزامات نہ لگائیں. آپ کے ڈنر پہ کھڑے ہو کے اس سے ٹھیک ہے, اس سے جو ہے مطلب ہے کہ خواجہ سعد رفیق کی انکوائری نیب نے پچھلے ہفتے کیوں بند کی؟ نہیں, دیکھیں آپ کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو چودھری ہے. آج بتائیں نا, وہ اسپیکر بھی, اور آج انکوائری بند ہو گئی ہے, تو کون جھوٹا ثابت ہوا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا. پھر جب شیر نہیں, چلے ماضی میں آگے کی بات کرتے ہیں. پھر شیرپاؤ نہیں, انہوں نے شروع کیا, انہوں نے شیرپاؤ صاحب پہ ان کے لیڈر کیا کیا نہیں, ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ انہوں نے شیرپاؤ صاحب پہ کتنے الزامات کنٹینر پہ لگائے تھے, اور وہی ان کا بیٹا پھر ان کے ساتھ سینئر وزیر تھا.
اور وہ جھوٹا ثابت ہوئے. ٹھیک, بعد میں نکال بھی دیا تھا حکومت سے نا. وہ یہ تو وہی ہے نا, آگے کی بات کریں. بھائی وہ میٹھا میٹھا ہپ اپ اور کڑوا کڑوا تو میں تو ذرا آج کی بات کر رہا ہوں. نکال دیے کرپشن پہ, آپ نے ایک نہیں نکالا. آپ یہ کریں, آپ بات ہم بھی نکالتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اپنے 14 جو اپنے ممبر خریدے تھے وہ بتا دیں سینٹ کے, ہم آج ان کو نکال دیتے ہیں, لسٹ دے دیں. کیوں اس وقت جو عمران خان صاحب نے 20 نکالے تھے وہ آپ نے بتائے تھے انہیں؟ کیا ہمیں تو خریدے نہیں جو ہم بتائیں. نہیں, جو 20 وہاں سے ہم نے نہیں بتائے تھے نا. کے پی اسمبلی سے 20 ایم پی ایز نے ووٹ دیا تھا پیپلز پارٹی کے منتخب سینیٹرز کو, تو کیا آپ نے بتایا تھا؟ ہمارا انہوں نے خود جانچ پڑتال کی تھی. اس وقت ہمارا اپوزیشن جماعتوں کا الائنس تھا, ہم نے فرسٹ پریورٹی سیکنڈ پریورٹی آپس میں وہ کی تھی. ان کے جو لوگ تھے ان کو پتا تھا, کیونکہ یہ علم تو غیب کا تو ان کو ہی پاس ہوتا, ہمارے پاس تو نہیں علم. تو ان کو پتا کہ یہ 20 سے, جن میں سے کئی لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں تھے, انہوں نے نکال دے. ان کی پارٹی اپنی مرضی ان کی. لیکن اب جو سینٹرز کے ووٹ ہوئے تھے انہوں نے خریدے تھے نا, ان کے چیئرمین سینٹ تھے نا, یہ بتا دیں کون سے تھے, ہم نکال دیتے ہیں. وہ کیوں بتائیں سر؟ آپ کی پارٹی میں بندے, آپ کی پارٹی میں لوگوں نے بغاوت کی آپ کے ساتھ, آپ کا کام ہے ڈھونڈنا. زرداری صاحب تھے, منڈوی والا صاحب تھے. اب یہ سینٹ میں تو انہوں کو 14 ووٹ پڑے ہیں نا, ان کے پاس گئے نا. یہ تو کہتے ہیں آپ کے گئے نا سر, یہ تو بڑے پیغمبر ہیں نا, شریف لوگ ہیں, بڑے مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں. یہ تو بالکل یہ اس چیز پہ لعنت بھیجتے ہیں اور پھر خریداری بھی یہی کرتے ہیں. ویسے خان صاحب نے ایک اور بات کی ہے, یہ جو انہوں نے کہا کہ ملک میں انقلاب آ رہا ہے, وہ انقلاب کیسے آ رہا ہے ذرا سنائیں. خان صاحب انقلاب کے حوالے سے کیا دعویٰ کر رہے تھے کہ ملک میں انقلاب شروع ہو چکا ہے, سنائیں. پاکستان میں وہ جو انقلاب ہے اس کی شروعات تو ہو چکی ہیں, اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے شروع ہوئی تو یہ سارے چوروں کا ٹولہ جو اکٹھا ہو کے ہر دوسرے دن سڑکوں پہ آ جاتا ہے, ان کی جب آپ شکلیں دیکھیں گے اور جب آپ دیکھیں گے سب اکٹھے ہو گئے ہیں, تو آپ کو سب کو مطمئن ہونا چاہیے کہ انقلاب آنا شروع ہو گیا پاکستان میں. کنڈی صاحب, خان صاحب کہہ رہے ہیں انقلاب آنا شروع ہو گیا ملک کے اندر. شکل دیکھ رہے تھے ان کی بھی, نظر آ رہی تھی آپ کو شکل اور بال نظر آ رہے تھے کیسے تھے؟ بالکل آ رہی ہے, جیسے زبردستی کسی نے. اب مجھے بتائیں کہ ادھر جا کے کھڑے ہو کے ایک وزیر اعظم لیول کا بندہ جاتے اور صرف کہتے ہیں میں 3G 4G آپ کے لیے کھول رہا ہوں, جو کہ ان کے اختیار بھی نہیں, سیکورٹی فورسز نے بند کیے ہوئے تھے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کھول رہے ہیں, چلیں آپ جا کے اعلان کر دیں. یہ تو پہلے بھی فاٹا میں جاتے تھے, ذکر کیا ہے, پہلے بھی فاٹا میں جاتے تھے, بڑے اعلانات کرتے میں نے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ کر دیا, اب آج کے بعد جو ہے 3G 4G ہوگا. کدھر گئے چلے, آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, کنیکٹیوٹی کے لیے ضروری چیز ہے یہ بھی نا. دیکھیں کتنا پریشر, کتنے اسٹوڈنٹس لوگوں نکلے روڈوں پہ نکلے, ان کے مسائل تھے آن لائن. تو آج تو نہیں شروع ہوئی آن لائن, کتنا مہینہ ہو گیا. یہ درینہ مطالبہ تھا وہاں کے لوگوں کا بائی دی وے, بولا تھا, لیکن سیکورٹی فورسز نے نوسی دی, پھر اس کے بعد جا کے انہوں نے کہا چلو میں اعلان کر رہا ہوں. اچھا ذرا اس پہ آتے ہیں. آج بتائیں کہ فاٹا میں دیکھیں فاٹا میں جو 100 ارب کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس میں سے کتنے پیسے خرچ ہوئے آج تک؟ 32 ارب کی 34 ارب روپے خرچ ہوئے. وہ 100 ارب کدھر کے جو خرچ کرنے تھے؟ انکمپیٹنسی ہے نا, خرچ نہیں کر سکتے, یا دینا نہیں چاہتے یا پھر انکمپیٹنٹ ہے کہ خرچ نہیں کر سکتے وہاں پر. یہ چیز سندھ حکومت نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا تھا, کنٹریبیوٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا. یہ سب سے بڑا پول کے اندر سے یہ بتائیں آپ مجھے, آج بتا دیں, آج ریکارڈ پہ لیں کہ پنجاب اور کے پی نے کوئی لیٹر لکھا ہے کہ ہم اپنے حصے میں سے دے رہے ہیں, یا بلوچستان نے لیٹر لکھا ہے؟ سندھ سے میں لیٹر لے کے آتا ہوں, یہ لکھ کے دیں. اچھا یہ انقلاب کی جو بات کر رہے ہیں خان صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں کہ انقلاب آ گیا؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ سارے اکٹھے ہو گئے, یہی انقلاب کی عملی شکل ہے. تھوڑی دیر پہلے چودھری اور شیرپاؤ صاحب کی بات ہوئی, پہلے ان کی جو باتیں, اب کون سی بات پہ اعتبار کریں, کس چیز پہ اعتبار کریں؟ ماضی میں جو باتیں کی گئی تھی کہ یہ ہوگا وہ ہوگا, کہ ساری باتیں جو ہے وہ تو یہ یو ٹرن کہتے ہیں. مطلب سلیس میں بھی موزبانہ گفتگو کر لوں, میں یو ٹرن نہیں کہتا ہوں. اب کس بات پہ آپ اعتبار کریں گے؟ انہوں نے کیا مطلب ہے, کیا چیز انہوں نے پورے 7.5 سالہ دور کے پی میں اور 2.5 سالہ دور یا 2.25 سال دور, مطلب جو بھی ٹینور کا ٹائم ہوا ہے, ایک پروجیکٹ کی ہے BRT. نہ ان سے حکومت چل رہی ہے نہ BRT چل رہی ہے. بٹھا تو کیا ہے لیکن مطلب ہے ٹیم بھی ان کو دے دی گئی, سب کچھ, پھر بھی ان سے نہیں چلے. حکومت ادھر نہیں چلا سکتے, BRT ادھر نہیں چلا سکتے. آپ مجھے بتائیں کہ جو 40 ارب کی کرپٹ ترین جنگلہ بس تھی, 100 ارب روپے خرچ ہو گئے, ابھی بھی نہیں چل رہی. آپ نے اس پہ قرضہ لیا. آپ کے وزراء کہتے ہیں کہ جب روپے کی ویلیو کم ہوتی ہے تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اب یہ راکٹ سائنس ہے نئے پاکستان میں کہ جب ڈالر کی قیمت چڑھے گی تو پھر آپ یہ جو انقلاب کی بات کر رہے ہیں خان صاحب, انقلاب تو عام آدمی کی زندگی میں لے کے آنا تھا تحریک انصاف نے, وہ انقلاب تو کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا ابھی تک ہمیں. آپ کے 2.5 سالہ دور اقتدار میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی چونکہ اکٹھی ہو گئی ہے, یہی انقلاب ہے. اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہے اس چیز کا؟ سب سے پہلے تو یہ بات جو میں نے پوچھی تھی تو انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نہیں جھوٹ بول رہی, وچ از کریکٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پروف ہو گیا نا کہ نواز شریف صاحب فنڈنگ, فورن فنڈنگ, ٹیررسٹ فنڈنگ اسامہ بن لادن سے لیتے رہے. بعد میں بے نظیر صاحبہ نے ان کو معاف کر دیا, جو چارٹر آف وہ کیا کہتے ہیں کرپشن سائن ہو گیا,
انہوں نے کہا میں نے بھی لینی ہے فورن فنڈنگ مارک سیگل سے, انہوں نے بھی لینی ہے, تو وہ مکمکا ہو گیا, وہ اور بات ہے. لیکن یہ تو مان گئے نا کہ یہ صحیح بات ہے کہ یہ فورن فنڈنگ لیتے رہے, اسامہ بن لادن سے لیتے رہے, نمبر 1. نمبر 2, جو یہ بات کر رہے ہیں آپ انقلاب کی, تو واقعی یہ انقلاب ہے. آج تک دیکھیں مشرف کے جنرل پرویز مشرف اینڈ دین پریزیڈنٹ, ان کے پاس ساری پاورز تھی, لیکن وہ بھی این آر او دے کے انہوں نے بھگا دیا, یہ چلے گئے. یہ جو تھا کہ جی یہ سارے چور کٹھے ہوں گے, ان کو سزائیں ملیں گی, انہوں نے این آر او سائن کیا, 4700 کیسز بند ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا وہ جب این آر او آیا. اور اب وہ کہہ رہے ہیں آبویسلی کہ وہ میں نے غلطی کی, یہ کر دی وہ کر دی, اور پھر ان کو واپس بھی آنے دیا. لیکن یہ انقلاب ہے کہ جو مرضی ہو جائے, جتنا مرضی یہ پریشر ڈالیں, فیٹف کا پریشر ڈالیں, اپنے کیسز کا ڈالیں, لانگ مارچ کریں, شارٹ مارچ کریں, احتجاج کریں, جو کہ بالکل ہی 2.5 بندوں پہ رہ گئے. ہم نے این آر او نہیں دینا. اور یہ انقلاب ہے کہ یہ ہر چور کی, جس نے پاکستانیوں کو لوٹا ہے, جس نے پاکستان کو لوٹا ہے, خان صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی. خان صاحب نے اس کا ذکر کیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے این آر او نہیں دینا کسی کو بھی, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کافلی کو این آر او دے دیا اپنی اتحادی کو. ذرا خان صاحب اس بارے میں کیا کہہ رہے تھے, این آر او کے بارے میں ذرا سنا دیجیے. جنرل مشرف, فوج اس کے نیچے, آرمی چیف, ملک کا پریزیڈنٹ, امریکہ اس کے ساتھ, ججز اس کے نیچے, نیب اس کے نیچے, جو اتنی طاقت تھا وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا. انہی ڈاکوؤں کے سامنے 2 دفعہ این آر او دیا, نہیں برداشت کر سکا, میں نے ان کو این آر او نہیں دینا, جتنی مرضی بلیک میل کریں. تو جو اصل تو تبدیلی یہ اس طرح آتی ہے, جو میرا نظریہ انصاف کی تحریک وہ شروع ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے دے دیا, کافلی کو این آر او دے دیا, اور کہتے ہیں کہ اتنا دباؤ تھا, مشرف نے دے دیا لیکن میں نہیں دوں گا. تو بات وہی ہے. آپ کی کیا خیال ہے کہ کل جو احتجاج کر رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ اب ہم نے اسی اسپیچ میں دیکھے پرائم منسٹر نے کیا کہا ہے کہ آپ اوپن کریں, تینوں پارٹیوں کو بٹھائیں, وہ اس پہ آتے ہیں, ہم بریک کے بعد آتے ہیں, اس پہ بریک کے بعد آتے ہیں, ادھر رسیدیں لگائیں, ساری دنیا کو دکھائیں. اب ان کو پتہ ہے کہ یہاں تو مان گئے کہ فورن فنڈنگ ہوئی تھی, یہاں مان گئے نا, آپ کے پروگرام میں مانے ہیں کہ ہوئی تھی لیکن بعد میں معاف کر دیا بے نظیر نے. تو یہ فورن فنڈنگز جتنی بھی ہوئی ہیں, اور آج وہ جو کہہ رہے تھے, وہ اس پہ آئیں گے, بریک کے بعد آئیں گے, یہودی کا جو کہہ رہے تھے, آج پتہ چل گیا نا, بریک کے بعد آئیں گے, وہ آصف نے فون کر کے کہہ دیا کہ جی میری, میں بریک کے بعد آ رہا ہوں اس پہ ذرا, مجھے بریک لے دیجیے, پیسے دیے, مجھے بریک لے دیجیے ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک سے, اسی لیے اب ان کو جانیں نکل گئیں. بہرحال اس کا جواب مجھے این آر او والے کا بھی دوبارہ نہیں ملا. ذرا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں فورن فنڈنگ پہ. خان صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے ایک آفر کی ہے کہ اسے بالکل اوپن کر دیا جائے, ٹی وی پہ نشر کیا جائے, لیکن دوسری طرف اکبر شیر بابر صاحب جو پٹیشنر ہیں اس کیس کے اندر, وہ بڑا اعتراض اٹھا رہے ہیں اسکروٹنی کمیٹی کے کنڈکٹ کے اوپر. بات ہوگی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو شو ناظرین. آج مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب نے تحریک انصاف کے فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ایک بڑا دعویٰ کر دیا. وہ دعویٰ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر ایف آئی اے سے تحقیقات کروائی جائیں تو تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں بھی فالودے والے اور پاپڑ والے نکلیں گے. ذرا وہ دعویٰ سنائیں جی. اگر نیب, ایف آئی اے اور پاکستان کے تحقیقاتی ادارے عمران خان کی فورن فنڈنگ کی تحقیقات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کا بھی فلودہ والا نکلے گا, عمران خان کا بھی خانسامہ ملینئر نکلے گا, عمران خان کا مینیجر بھی کروڑ پتی نکلے گا. وہ جماعت اعتراف جرم کر چکی ہے. لیکن یہ دعویٰ سامنے آنے کے کچھ دیر بعد ہی عمران خان صاحب کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ آ گئی, ایک بڑی کھلی آفر آ گئی. وہ آفر کیا ہے اس کیس کے والے سے, فورن فنڈنگ کیس کے والے سے, ذرا یہ بھی سنا دیں گی. میں کہتا ہوں اس کیس کی اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے. میں چیلنج کرتا ہوں, یہ ہیئرنگ ہونی چاہیے کیمرہ کے اوپر, یعنی لائیو جانی چاہیے قوم کو کہ یہ سارے بیٹھے ہوں. فضل الرحمان بیٹھا ہو, اس کے ساتھ بیٹھا ہو ہمارے پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور تحریک انصاف. اوورسیز پاکستانی فورن فنڈنگ نہیں ہے, ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے پیسے دیے. فورن فنڈنگ تو ان کو پتہ ہے کون سی ہے, ان کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, میں بتا نہیں سکتا کیونکہ ہمارے ان سے تعلقات ہیں ملکوں سے, جو ملک پیسے ان کو دیتے رہے ہیں. جی ہمیں جوائن کیا ہے محمد زبیر صاحب نے, مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہے. محمد زبیر صاحب,
ایک طرف نون لیگ کی طرف سے آج ایک دعویٰ سامنے آیا کہ یہاں سے بھی خان صاحب کے بھی فالودے والے اور پاپڑ والے نکلیں گے، ان کے اکاؤنٹ سامنے آئیں گے، لیکن وزیراعظم نے تو بڑا اوپنلی کہہ دیا کہ اس کی اوپن تحقیقات کرتے ہیں، بٹھائے مولانا صاحب کو بھی، باقیوں کو بھی، اور ٹی وی پہ براہ راست نشر کرتے ہیں سارے معاملے کو۔ ایک تو یہ خان صاحب یا پی ٹی آئی کا کوئی بندہ 6-6.5 سال کے بعد کوئی بولا ہے، پہلے تو بولتے ہی نہیں تھے۔ ہمیں جب روز کرپشن کا کہتے تھے، روز ہم ٹی وی پر پوچھتے تھے کہ فورن فنڈنگ میں آپ کیوں پیچھے چھپتے ہیں، کیوں سٹے لیتے ہیں، کیوں جواب نہیں دیتے، کیوں بہانے بناتے ہیں، تو اتنے پہلے بات ہی نہیں کرتے تھے نا، بات ہی نہیں کرتے۔ اب جب پریشر اتنا زیادہ ماؤنٹ ہو گیا، وہ زیرو ان کی طرف جا رہا تھا، تو آج انہوں نے ایک ایسی بات کی جو ایک مطلب فور پرائم منسٹر، ایکچولی مجھے لگتا یہ ہے کہ ہی وانٹس ٹو بی دی رولر آف اے ٹرائبل ایریا جہاں کوئی قانون نہیں ہوتا، کہ مولانا فضل الرحمان بھی بیٹھے، فلانا بھی بیٹھے۔ اور بھائی ایک قانون ہے پاکستان میں، ایک طریقہ کار ہے اس قانون میں بسا ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ ریسپانسبل ہے۔ آپ ادھر کی بات نہیں کر رہے، مولانا فضل الرحمان بھی بیٹھے۔ مولانا فضل الرحمان کا تعلق کیا بھائی؟ مولانا فضل الرحمان کا کیا تعلق ہے؟ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے فورن فنڈنگ کے کیس میں یہ اور اکبر ایز بابر، تو شاید حقات عباسی بھی کہتے رہے نا کہ میرا بھی جو ایل این جی کا ریفرنس ہے اس کی بھی براہ راست ٹی وی پہ نشر کی جائے، اس کی ساری سماعت جو ہے اس کی ساری ہیرنگ۔ there is a difference۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ عمران خان بھی آ جائے اور فلانا بھی آ جائے، وہ کہتے ہیں میں لاء کے اندر تو ٹی وی پہ براہ راست نشر کرنے کا قانون بھی نہیں ہے۔ نہیں ایک سیکنڈ، وہ تو یہ کوئی بھی ڈفرنٹ طریقہ نہیں کہہ رہے کہ میں بھی بیٹھ جاؤں۔ پہلے تو بھائی عمران خان کو بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا یہ باتیں کرنا، بات یہ ہے کہ جی آپ کا ایک الیکشن کمیشن میں کیس فائل ہوا اکبر ایز بابر نے، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے 6 سال سے مختلف سٹانس لیا، اب جا کے آپ نے یہ کہا کہ جی یہ وہاں کے جو ہمارے ایجنٹس ہیں ان کی رسپانسبلٹی، ایبسولوٹلی رانگ، اینڈ دیٹ از ویئر آئی وانٹ ٹو پٹ ان مائی پروفیشنل انپٹ۔ وہ ایجنٹس کو اپوائنٹ کس نے کیا تھا؟ عمران خان، چیئرمین تحریک انصاف۔ جب آپ کسی ایجنٹس کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور ڈونیشن کے تھرو پیسے لیتے ہیں، ڈونیشنز کی ریکوائرمنٹ سمر فار مور اسٹرکٹ ہیں دین اسپینڈنگ ایکسپینڈیچر کے۔ اگر میں کلیم کرتا ہوں نا کہ ایکسپینڈیچر میرے ٹریولنگ ایکسپینس ہے، ہوٹل ایکسپینس ہے، فلانا ہے، دھماکہ ہے، جو بھی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے، یہ میں بالکل آپ کو امریکی قانون اور پاکستانی قانون دونوں، جب آپ ڈونیشن کرتے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹس آر فار مور اسٹرینجنٹ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیسے کا استعمال اور اس کی جو جدھر سے آیا ہے افیکٹونیس آپ کو کلیئر کٹ بتانی چاہیے۔ ایک تو بڑا کلیئر ہے، 21 یا 23 اکاؤنٹ سے انہوں نے ریویل نہیں کیے تھے، اسٹیٹ بینک نے آئیڈینٹیفائی کیے۔ پہلے تو آپ نے وہ جو پاپڑ والے اور سب کو یہ تانے دیتے ہیں، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ آپ نے 23 اکاؤنٹس آپ کو ہے یقین یہ فالودے والے پاپڑ والے خان صاحب کے بھی نکلیں گے، یا یہ پھر صرف ایک سیاسی بیان تھا احسن اقبال صاحب کا؟ ابھی آپ نے شاہد خاقان عباس کی بات کی، ایل این جی پر وہ کتنی دفعہ ٹی وی پر آ کے اور پریس کانفرنس کر کے اپنی وضاحت دے چکے کہ جی یہ موقف ہے، یہ تھا، آرٹیکلز لکھا ہے مفتاح اسماعیل نے، میں نے صحیح ہے، ہر ایک نے ایکسپلین کیا۔ اور پہلے تو آپ سیاسی طور پر جواب دے دیں نا، یہ ہے۔ وہ تو الٹا آپ کا بھی کہہ رہے ہیں، وہ تو الٹا آپ کا کہہ رہے ہیں، خان صاحب کہہ رہے ہیں، یہ جو ہم نے شارٹ سنوائے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جہاں سے فنڈنگ لے رہے ہیں وہ میں ملکوں کے نام نہیں بتا سکتا، کچھ حساس معاملات ہیں، وہ الٹا آپ کا بھی کہہ رہے ہیں۔ پھر سارے ایک ہی جیسے حمام میں سب ننگے نہیں، حمام میں سب ننگے نہیں ہیں، یہاں کیس از ڈفرنٹ۔ کیس از، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی جو نیریٹو تھا وہ یہ تھا کہ جی آپ کسی یہ قانون کے پیچھے چھپ رہے ہیں، جی یہ کورٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں، جی کہتے تھے سعد رفیق اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں، تو بھائی آپ کہتے تھے چھپ رہے ہیں، اب آپ کہتے ہیں کہ قانون کا میں ہر سہارا لوں گا۔ ہمیں نہیں الاؤ کرتے تھے قانون کا ہر سہارا لینے کے لیے کہ اگر اسٹے ملتا ہے ایاز صادق کو تو وہ نہیں لے سکتا، وہ چاہے الیکشن لڑے۔ بہرحال آج وہ اوپن ہے، آج وزیراعظم اوپن ہے۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں سر۔ اوپنلی نہیں، اوپنلی وہ یہ کہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں دیٹس اے نان اسٹارٹر۔ ٹھیک ہے، there is no such thing as کہ جی ساروں کو دکھا دیں۔ ٹھیک ہے سر، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ کے پاس جواب دینا، آپ جواب دیں سیدھا سیدھا، اور آپ یہ پالیسی بھی بتائیں کہ آپ نے کیوں 6 سال تک جواب نہیں دیا تھا۔ چلے میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ محمد زبیر صاحب، آپ کا موقف بھی یہی ہے کہ یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو خان صاحب آج آفر دے رہے ہیں کہ اس کی اوپن تحقیقات کر لیں فورن فنڈنگ کیس کی؟ دیکھیں، وزیراعظم نے جو آج اسٹیٹمنٹ دی اس پہ ہمارا رپلائی آیا ہے، چودھری منظور صاحب نے اس پہ اسٹیٹمنٹ بھی دی اور ہم نے اس کو چیلنج کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ اچھا، اس چیز کے ساتھ ایکسیپٹ کیا ہے۔ ہم تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو نیب کی جو کارروائی ہیں وہ بھی لائیو دکھائیں، اور ہم نے اسی سے ایکسیپٹ کیا کہ ایسے نہ ہو کل
ایز یوزول یو ٹرن نہ لے لیں گے لوگ. ابھی تو آپ کا احتجاج الیکشن کمیشن کے باہر تھا فورن فنڈنگ کیس کے بارے سے, آپ کا فوکس اس پہ خان صاحب مان گئے کہ اوپن کریں, آپ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے وی آر ریڈی, ہم تو کہتے ہیں کہ باقی کنڈیشن نہیں کرو, میں کہوں کہ باقی جو الزامات بھی لگا رہے ہیں نا کہ یار یہ کرپٹ ہیں, یہ چور ہیں, یہ جو باتیں کر رہے ہیں, جو ابھی ان کو 2 اتحادیوں کا میں نے ایک ماضی کی اتحادی تھی, ابھی کی اتحادی کا میں نے بتا دیا کہ وہ ثابت ہو گئے, تو اس طرح میں کہتے ہیں یہ بھی دکھا دیں, لائیو دکھائیں. ہم تو ویلکم کرتے ہیں اس چیزوں کو کہ آپ جو ہے جو نیب کی کریں وہ بھی لائیو دکھائیں, آپ فورن فنڈنگ. لیکن بات ہے کہ ان کو اب مجھے نہیں پتا, وزیر اعظم تو بن گئے ہیں لیکن کچھ مطلب ہے کہ سینس بھی ہونا چاہیے. دیکھیں فورن فنڈنگ میں اگر میں پیپلز پارٹی ہوں, سپوز میں تو نہیں جاؤں گا نا, میرے لائرز ہیں یا میرے فائنینس سیکرٹری ہیں پارٹی کے, وہ جاتے ہیں نا. اب اس میں نہیں کہ پارٹی کا لیڈر جاتا ہے کہ یار میں نے یہ کام کیا, جہاں پہ ان کی اسسٹنٹ ہوتی ہے وہ کرتے ہیں, لیکن پرابلم یہ آ گیا ہے جب ان کو ہم نے کہا کہ تلاشی دیں, منی ٹریل دیں, آپ نے اسرائیل سے پیسے لیے ہیں, آپ نے انڈیا سے پیسے لیے ہیں, جو ان کے اکبر اسرائیل والے کا تو آج آ گیا نا سر, وہ بیری سی شنیپس کا, جس کا کال مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اربوں ڈالر کی فنڈنگ لی گئی ہے وہاں سے, وہ وہاں آصف چودھری صاحب ایک سامنے آئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف $950 میں نے دیے ہیں تحریک انصاف کو, وہ کہہ رہے ہیں میں نے دیے اس بیری سی شنیپس کمپنی نے نہیں دیے. تھوڑا صبر کریں نا, یہ تو اب آگے آنی ہے نا بات نا. اب یہ جو ہے اس چیز کے جو ہے یہ اب یہ کہتے ہیں ایجنٹ, دیکھیے اگر میں وکیل پکڑتا ہوں تو میں اس کو وکالت نامہ سائن کر دوں, آپ میرے بیاہ پہ جا کے کیس لڑیں, وہ جیتتا ہے یا ہارتا ہے, وکیل پہ نہیں ڈال سکتے ظاہر جو, ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں جو ہے اب ان کی جب باری, اب یہ کہتے ہیں نہیں ہمارا تو کریں ساتھ ان کا بھی کریں, ہم تو بالکل حاضر, ہم نے پہلے بھی جو ہے بہت سی چیزیں بھگتی ہیں, ہم نے نئے بھی بھگتی ہیں, لیکن اس طرح یہ بھی کہہ دینا کہ جو ہماری انکوائریز ہیں جس کے ہم سپریم کورٹ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں وہ بھی ہماری نیب کرے تاکہ ہمارا بھی پتہ چل جائے. جو کے پی میں احتساب بیورو بند, آپ بھی تیار ہو جائے, والا پاپڑ والا نکلنے والا, کے پی میں جو انہوں نے پیسے نکلنے والے, کے پی میں جو انہوں نے احتساب بیورو بند کیا ہوا ہے اس کو تالے لگائے ہوئے ہیں, یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کیا, پھر احتساب بیورو پہ کیوں تالے لگائے ہوئے ہیں, پھر کرنے دیتے. ٹھیک ہے, بڑا چیلنج آ گیا آج, بڑا دعویٰ آ گیا ہے. دیکھیں سمر, یہ اوپن کر کے کہ پھنس نہ جائے, آپ کل دیکھ لیجئے گا سوچ سمجھ کے. تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پاپڑ والا آ جائے گا, ان کے تو آ چکے ہیں اور آگے آ بھی رہے ہیں, ہمارا تو یہ ازیوم مفروضہ ہے نا کہ آ جائے گا. پہلی بات بڑے دعوے سے کہا احسان اقبال صاحب نے کہ آئے گا, نکلے گا. زبیر صاحب کو یہ لیٹ آئے ہیں, میں پہلے بتا دوں کہ آپ کی جو فورن فنڈنگ ہے اس کا یہ مان چکے ہیں, اور کون مان چکے؟ پیپلز پارٹی. اس سے پہلے میں نے سوال کیا تھا پیج 89 پہ, میں نے ان سے پوچھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنی کتاب میں لکھ رہی ہیں پیج 89 پہ کہ جی اسامہ بن لادن کو نے $10 ملین کی فنڈنگ دی نواز شریف کو ان کی حکومت گرانے کے لیے. تو یہ جو فورن اور ٹیررسٹ فنڈنگ ہے, کیا بے نظیر بھٹو صحیح کہہ رہی ہیں یا بے نظیر بھٹو جھوٹ کہہ رہی ہیں اور نواز شریف کو باہر سے ٹیررسٹ منی نہیں آتی؟ ان سے جواب لیتے ہیں ذرا آپ. پہلے مجھے اس پہ ذرا جواب دیں. سوری آپ نے, انہوں نے جواب دیا کہ نہیں بے نظیر بھٹو صحیح کہہ رہی ہے, لیکن بعد میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہو گیا اور اس کی وجہ سے ہم نے سارا ایک دوسرے کو معاف کر دیا. اب یہ دیکھیں کہ آپ کے آنے سے پہلے کتابوں میں صرف دعوے ہوتے ہیں, شواہد نہیں ہوتے. کتابیں وہ بھی کل آپ نے لے کے آ جائیں گے, یہ کتاب تو ان کے اوپر بھی نہیں, ثبوت نہیں ہوتے, اس کا مطلب ہے نہیں. آپ سوری, آپ بات نہیں سمجھ رہے. میں کہہ رہا ہوں نا, سمجھ گئے, یہ ان کے لیڈر کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے, اسی لیے آپ زبیر صاحب ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں کہ ٹائم گزر جائے. زبیر صاحب پوچھیں ہو چکی ہے نا, آپ نے اس پہ بات کی. زبیر صاحب سے جانے سے پہلے میں ایک لائنر جاؤں, آپ کے اوپر جو کتاب لکھی گئی وہ بھی پھر ٹھیک تھی؟ آپ کی فارمر جو فرسٹ لیڈی نے کتاب لکھی ہے تو وہ بھی ہم اٹھا لیں. دیکھیں آپ ایک فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں, نہیں آپ کتاب کا حوالہ ہے نا, اگر حوالہ کتابوں کا دیں گے تو پھر تو داستانیں کھولیں گی آپ کی بھی. جب بھی آپ کے پاس لاجک نہ ہو آپ ذاتی حملے کرتے ہیں. ذاتی حملہ نہیں ہے, یہ کیا ذاتی حملہ ہے؟ آپ اگر مجھے چور ڈاکو کہیں گے ذاتی حملہ نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کی فرسٹ لیڈی نے بھی کتاب لکھی ہے, وہ بھی ان کے صفحے اٹھا کے لیں کہ اس فرسٹ لیڈی نے یہی کچھ لکھا ہے جو کل جس کے آپ مطلب جس کو پریس کر رہے تھے, آج تو آپ کہیں گے کہ وہ بہت غلط ہے بہت ہوئے, لیکن کل تو آپ کی فرسٹ لیڈی تھی, انہوں نے کتاب لکھی ہے. پھر ٹیکس پیئر کے پیسے انوالوڈ ہیں کس چیز میں جو آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں, کتاب لکھی ہے اس نے, کتاب آپ اس کو فرسٹ لیڈی مانتی ہیں؟ آپ کی فرسٹ لیڈی تھی پہلے؟ کتاب تو ہر بندے نے لکھی ہے, ٹیکس پیئر کے پیسے انوالوڈ ہیں. فرسٹ لیڈی نہیں مطلب ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی اہلیت تو تھی نا, مانتے ہیں وہ اہلیت تو تھی, بالکل تھی, لیکن ٹیکس پیئر کے پیسے ان کے پاس جو معلومات ہے شاید آپ کی اور آپ کے پاس زیادہ اتنے معلومات ہوں گے جن ان کے پاس معلومات ہوگی, ان کی اہلیت تھی, پھر انہوں نے کتاب لکھی, پھر ہم وہ بھی کل پیجز لے آئیں گے. اچھا میں ایک بریک لیتا ہوں. اپنی لیڈر کو امیجن کریں, لیڈر کی کتاب کو یہ کس سے کمپیئر نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں میں نے اس پہ جواب دے دیا ہے, لیکن میں پھر کل ریام خان کتاب لاؤں گا اور آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے اور ایک صفحہ میں پڑھ کے سناؤں گا, پھر آپ اس کو بریک لیتے ہیں. اگر آپ ایسے ہیں تو ضرور کریں. بریک لیتے ہیں
لے آتے ہیں, کل لے آتے ہیں, پھر آپ کی فارمر جو ہے آپ کی جو ہے اس نے لکھے, ہم نے تو نہیں لکھا, ہم نے تو اس کو نہیں کہا کہ لکھو, نہ ہماری پارٹی میں. چلے ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈسکشن کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو شو. ناظرین, وہ اپوزیشن جو اس وقت احتجاج کر رہی ہے حکومت کو گرائے جانے کے حوالے سے, حکومت کے خاتمے کے لیے ایک موومنٹ میں ہے, شاید وزیر اعظم بھی اس موومنٹ سے زیادہ کوئی متاثر نہیں ہوئے یا انہیں زیادہ فرق نہیں پڑا کہ آج انہوں نے آفر دے دیا اپوزیشن کو الٹا کہ بندے مجھ سے لے لیں. ذرا سنائیں جی آج خان صاحب نے اپوزیشن کو کیا بڑی آفر دی ہے. پی ڈی ایم کو اب درخواست کروں گا کہ آگے سے اب آپ نے کچھ کرنا نا تو مجھے بتا دینا, ہم تھوڑے اپنے کارکن بھیج دیں گے آپ کے پاس, بجائے وہ 500 روپے دے کے اور بیچاروں کو لوگوں کو دھوکے میں لانا. ہم اپنے کارکنوں کو کہیں گے جائے حوصلہ افزائی کر دیں ان کی. فیصل کریم کنڈی صاحب, یہ ہوتا ہے کام جب آپ اتنا بڑا ایک ماحول بناتے ہیں, الیکشن کمیشن کے باہر بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے, وہاں 3000 سے بھی کم لوگ اکٹھے ہوں گے تو پھر حکومت کا کانفیڈنس بڑھے گا. پھر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھ سے بندے لے لیں. سمر, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وزیر اعظم اسٹیچر کا بندہ اس قسم کی, آپ نے 2-3 کلپس دکھائے اور اس قسم کی وہ سر, آپ کو تو افسوس ہی ہونا ہے کہ اتنا بڑا تانا دیکھیں کہ 500 دے کے بندے وہاں آپ لائے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے بندے لے لیں. ٹھیک ہے, اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دے, میں تو مطلب ہے کہ کیا کہوں اس کو, مطلب ٹھیک ہے بٹھا دیا گیا, اب اس کو کچھ سکھا بھی دیتے, لیکن پرابلم یہ ہے کیا یہ مانتے ہیں, کہتے ہیں مجھ سے بندے لے جائیں, مطلب ان کو پتہ ہے کہ مجھ سے لوگ خفے ہیں جو احتجاج میں جائیں گے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے بندوں کی. یہ تو خود دیکھیں, آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ کے ٹاک شوز پہ پہلے آتے تھے وہ ذرا کدھر چلے گئے آج. اگر یہ اتنے کہتے ہیں کہ بالکل ناکام شو تھا تو 3 وزیر جا کے اس کو ریسپونڈ کرتے ہیں, بوکلاٹ کا شکار ہوتے ہیں. آپ ان کی پریس کانفرنسز کو دیکھیں, اور پریس کانفرنس بھی پی آئی ڈی میں سلیکٹڈ لوگوں کو بلا کے کرتے ہیں, ابھی اوپن پریس کانفرنس بھی نہیں کر سکتے. بلائے نا وہ وزراء جو تھے پہلے یہاں پر آپ کے اس پہ بیٹھے ہوتے تھے اور جو کیا مطلب ہے کہ بیانات دے رہے ہوتے تھے, آ جائیں کیوں چھپ رہے ہیں ٹاک شوز سے اور ان چیزیں, میدان میں اتاریں ان کو. پی ڈی ایم نے ایسا کیا کر دیا کہ وزراء چھپتے پھر رہے؟ سوالات ہوتے ہیں نا, آپ مطلب آپ سپوز آپ کے جو ہے وہ پی آئی ڈی میں بہت آپ کے پروگرام ہو رہے ہیں, آپ ان سے سوالات پوچھیں گے نا, چھپتے ہوئے سوالات ہوتے ہیں, ان کے پاس اس کے جواب نہیں ہے. جو انہوں نے پیچھے وعدے کیے تھے, جس طریقے سے انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے باتیں کی تھی, وہ تو مطلب ہے کہ انہوں نے جو پرفارمنس, ان کی جو پرفارمنس ہے, ان کی جو گورننس ہے, آج کہتے ہیں معیشت موومنٹ کی بات کر رہا ہوں, پی ڈی ایم موومنٹ کی بات کر رہا ہوں, وہ موومنٹ کو تانا دے رہے ہیں یار کہ آپ کے پاس بندے ہی نہیں ہے. ان کا کام, ان کو تو انہوں نے ابھی بھی کالی عینک چڑھائی تھی, ان کو نظر ہی نہیں آتا. اگر وہ صحیح ہے, اب کل ہم کھڑے تھے یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم پرائم منسٹر سیکریٹریٹ پہ حملہ کر لیں گے یا الیکشن کمیشن پہ حملہ کر لیں گے یا کسی عمارت پہ حملہ کر لیں گے, لیکن نہیں, ہم نے جمہوری طریقے سے احتجاج. وہ تو الٹا شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ اس طرح کا اگر احتجاج کرنا ہے تو پھر لانگ مارچ بھی کر لیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. شیخ رشید صاحب کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن بڑے اچھے شیخ رشید دیکھیں, حکومت کے وزیر داخلہ نے اتنی بڑی آفر دے دی انہوں نے کل آپ کو. میں ان کو اور کریڈٹ دوں گا کہ یہاں پر اگر آپ کسی کو چپڑاسی یا نکما سمجھیں گے تو وہ وزیر داخلہ بن سکتا ہے, اور ایسے لوگ جنہوں نے محنت کی ہے, 22 سال جدوجہد ہے, تو وہ ان کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے. شیخ رشید کو ڈیفینڈ کریں گے, آپ فردوس کو ڈیفینڈ کر دیں گے, بابا روان کو ڈیفینڈ کریں گے, ان لوگوں کو ڈیفینڈ کریں گے جن کے اوپر انہوں نے کتنی بڑی ایک لسٹ وغیرہ. ابھی آپ فردوس کو انہوں نے کہا تھا اسلام آباد میں کہ یہ تو بہت کرپٹ تھی, انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, جا کے صوبے میں ان کو ترجمان بنا دیا. اب کیا مطلب ہے کہ کون سی بات ان کی, اب بتائیں تو صحیح کہ یہ والی بات ان کی مانو اور یہ والی بات مت مانو. پی ڈی ایم والا جواب نہیں دیا آپ لے کہ کہیں اور. پی ڈی ایم کی تحریک انشاءاللہ اس وزیر اعظم کو, اس حکومت کو اٹھا کر باہر پھینکے گی, پھر میں ساتھ پروگرام کروں گا. کب؟ ابھی دسمبر کی بات ہوئی, کبھی جنوری کی بات ہوئی, بہت جلدی ہوگی, اور آپ دیکھ گیا مارچ بہت جلدی. ہم اپریل میں ہم امپائر کی انگلی کا انتظار نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو لوگ امپائر کی انگلی کا انتظار کر رہے تھے اور کتنے دن بیٹھے تھے, اس کے بعد آ کے جس پارلیمنٹ پہ تھوکتے تھے اور لعنت بھیجتے, اسی پارلیمنٹ کے اندر آ کے بیٹھ گئے تھے, اور ٹیکس پیئر کے پیسوں کے جو تنخواہیں وہ بھی جیب میں ڈال کے چلے گئے تھے. یہ کل کے شو پہ خان صاحب نے انالائز کر لیا کہ بھائی بندے میں دوں گا آئندہ کے لیے فلاپ شو ہے. ابھی تو بڑے ایونٹس ہونے, ابھی بڑے جلسے ہونے آگے, پی ڈی ایم کے ریلیز ہونے جا رہی ہیں, ایک اور راؤنڈ اناؤنس کر دیا گیا پی ڈی ایم کی طرف سے. یہ اتنا اوور کانفیڈنس کیوں؟ دیکھیں, عوام جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کے خلاف نکلتی ہے, وہ کبھی کرپشن بچانے کے لیے نہیں نکلتی. لاہور ان کا گڑھ تھا نون لیگ کا, لاہور میں انہوں نے کہا ریفرینڈم ہے, آر یا پار ہو گیا, بندے ہی نہیں آئے. اس کے بعد خود نہیں آ رہے, وہ تو آر ہی رہ گیا, پار ہوا ہی نہیں ہے نا, وہ تو پاش ہو گیا. بلاول صاحب خود نہیں آتے, مریم خود نہیں آتی, وہ کہتی سردی بڑی ہے, اور کہتے ہیں ذرا موسم اچھا ہو جائے پھر ہم نکلیں گے. یہ ہوتی ہے موومنٹ, یہ ہوتی ہے ریزسٹنس, یہ ہوتا ہے احتجاج.
جہاں آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ چلو اواری میں سرینا میں ہی کر لیں تاکہ وہاں موسم اچھا ہوگا. یہ تو انسان جانے دیتا ہے, انسان گرمی میں سردی میں سامنے کھڑا ہوتا ہے, ایک کا لیڈر باہر بیٹھا ہے, یعنی آپ کہہ رہی ہے کہ ٹوٹ چکا ہے پی ڈی ایم کا زور, ٹوٹ چکا ہے. زور تھا ہی نہیں. کون سا پیزا کھا رہا ہے؟ زور تھا ہی نہیں. کون سا پیزا کھا رہا ہے؟ زور تھا ہی نہیں. نہیں, پیزا کون سا والا کھا رہا ہے اس والا؟ پیزا ہٹ بہت ساری کمپنیز کے پیزاز ہیں جی, وہ ہر کسی ڈومینو یا پیزا ہٹ والا؟ پیزا ہٹ والا یا ڈومینو؟ نصیب اپنا اپنا. اچھا مجھے نہیں پتا, میں کہ کون سا, کوئی ان کو پتا ہوگا ان کی تو ایجنسیاں لگی ہوتی ہیں, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے پرائم اپنا قیمتی وقت دیا. امریکہ کے اندر بھی حالات بڑے کشیدہ ہیں, لیکن وہاں پہ اب جو بائیڈن حلف اٹھانے جا رہے ہیں, 25,000 نیشنل گارڈز لگا دیے گئے ہیں واشنگٹن ڈی سی کے اندر. وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے اور 160 سال کے بعد ایسا ہو رہا ہے کہ جو صدر ہے وہ انوگریشن کی سیرمنی میں حصہ نہیں لے رہا. بڑے غیر معمولی ایونٹس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر بھی, اور امریکہ جو ہے وہ آج وہاں کی ڈیموکریسی جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کی جمہوریت کی طرح آج وہاں پہ ہمیں بیہیو کرتی نظر آ رہی ہے. آج کے شو میں اتنا اجازت دیجیے, اللہ حافظ.